اسی طرح جو ماہ سیام آ رہا ہے، روزوں کا مہینہ، اس میں رب تعالیٰ نے آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کے بعد فضیلت سے لبریز مزین رات جو ہے وہ آج کی رات ہے، وہ آج کی رات ہے جسے نصف شعبان کہتے ہیں، شعبان کی رات۔ یہ اتنی مقدس ہے کہ امام جعفر صادق شریعت جن کے گھر کی ہے، میں ان کی روایت بیان کرنے لگا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات مقدر لکھنے والوں کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے، کسی کے مقدر میں بیت اللہ کی زیارت لکھ دی جاتی ہے، کسی کے مقدر میں سبحان اللہ طواف کعبہ لکھ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کسی کے مقدر میں بے اولاد تھا اسے اولاد سے نوازا جاتا ہے، کسی کے مقدر میں محتاج تھا اس کی محتاجی کو دور کر کے رزق کی وسعت اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اور کسی کا مقدر پریشانیوں میں بھرا ہوا تھا، ڈوبا ہوا تھا، رب تعالیٰ آج کی رات اس کے مقدر میں نجات لکھ دیتا ہے، نصف شعبان۔ اور آج کی رات جو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نصف شعبان آج کی رات جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، اور اس رات کو امام حسن پاک علیہ السلام میں وہ روایات بیان کر رہا ہوں کہ شریعت جن کے گھر سے شروع ہوتی ہے، شریعت جن کا بولنا، جن کا کردار، جن کا اخلاق، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا سوچنا، جن کا مسکرانا شریعت بنتا ہے، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں 3 حصوں میں اس رات کو تقسیم کرتا ہوں۔ کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب یا کسی تھنکر کی یا کسی اہل غیرے کی بات نہیں کر رہا، میں اس در کی بات کر رہا ہوں کہ جس در پہ اللہ کا مقرر فرشتہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، سبحان اللہ، بغیر اجازت کے نہیں آتا، وہ پہلے اجازت طلب کرتا ہے کہ اہل بیت نبی اجازت ہے آؤں یا نہ آؤں، اگر اجازت ملے تو داخل ہوتا ہے، اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ ان کے گھر کی بات ہے۔ فرماتے ہیں جن کی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت جن کی محتاج ہے وہ جنت کے محتاج نہیں، ان کا معمول زندگی دیکھ لیں، ہم تو اپنے بستر آرام پر مت سوئے ہوئے ہیں، ہمارا تو معمول یہ ہے کہ کیا دن کو بڑا کام کرتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں، ہائے 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 افسوس، کیا پتا زندگی اگلے سال وفات کرے یا نہ کرے، زندگی مہلت دے یا نہ دے، یہ رات مل سکے یا نہ مل سکے، قسمت کے سوتے ہیں، قسمت کی بات ہے، ضروری نہیں کہ یہ رات اگلے سال ہمیں دوبارہ مل جائے، کیوں؟ جب وقت قضا آتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں رہتا، ایک لمحہ کی مہلت نہیں ملتی، اللہ کا فرشتہ روح قبض کر کے چلا جاتا ہے،
اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ درود و سلام کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ درود و سلام اس لیے اہل ایمان، اس لیے درود و سلام کہ دنیا کی ہر عبادت ناقص ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے، رد ہو سکتی ہے، لیکن درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ میری آواز دور تک جا رہی ہے، گرم گرم کے اندر خواتین بھی سماعت فرما رہی ہیں۔ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اس بات کو غور سے سن لیں کہ درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر پڑھا جانے والا درود اور سلام کبھی رد نہیں ہوتا۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام پہلا ان کی آج کی رات کو جو تقسیم کرتے تو پہلا جو وقت مقرر کرتے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر درود و سلام کی کثرت، درود و سلام۔ پھر اس کے بعد دوسرا معمول کیا کہ دوسرا معمول یہ ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ قربان جائے، فدائی کا ابی و امی، میرا ماں باپ، میرا سب کچھ ان طیب و طاہر ہستیوں میں قربان، فرشتے جن کے گھر کی نگہبانی کریں، ان کی زندگی کا معمول دیکھیں جو طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، قرآن جن کی طہارت کے قصے بیان کرے، ٹھیکدار جی، قرآن جن کی طہارت کے قصے بیان کرے، ان کی اپنے عمل دیکھیں اور ہم اپنے عمل دیکھیں، جنت جن کو ترس رہی ہو ان کے معمول دیکھیں اور ہم اپنا معمول دیکھیں، ہم کتنی خواب غفلت کے اندر مبتلا ہیں، کس غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم نے بس 5 ٹائم نماز پڑھ لی تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نمازی ہو گئے، کچھ اللہ کے دین کے لیے محنت کی، وقت لگایا، یا کچھ دین کے لیے کچھ کام کر دیا تو ہم یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ہرگز نہیں، یہ رکھی سکھی عبادات، دکھلاوے کی عبادات ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، جس میں اخلاص نہیں ہوگا، جس میں اخلاص نہیں ہوگا، جس میں محبت رسول نہ ہوگی۔ پھر دوسرا معمول کیا ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہوں۔ رات اگر 12 گھنٹے کی ہے، 8 گھنٹے کی ہے، 6 گھنٹے کی ہے، آپ دیکھ لیں، اگر 8 گھنٹے کی ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں کثرت سے درود و سلام کا وظیفہ، دوسرے حصے میں استغفار، وہ تو خطاؤں سے پاک تھے، جنت کے سرداران ہیں، جنت کے سردار ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں گے۔ نعوذ باللہ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ خطاکار تھے یا نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہوں میں تھے تو اس لیے کہ استغفار کرتے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ بلندی درجات کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا یہ معمول تھا۔ تیسرا معمول کیا ہے؟ پھر میں نفلی عبادات کرتا ہوں، نفلی عبادات کرتا ہوں۔ پہلی جو ترجیح دی درود و سلام کو دی عبادات میں، درود و سلام کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کی۔ پھر درود و سلام اور استغفار کے بعد تیسرا جو اللہ کی حضور اپنی جبین کو پیش کیا کہ اے مالک، میں بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوا ہوں، سب سے پہلے بارگاہ مصطفی سے اذن طلب کیا ہے درود و سلام پڑھ کر۔